اکرام، مختلف سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، حاضرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ بی جے پی کی حکومت کی طرف سے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے جو ہمارے ملک کے آئین سمویدھان کے برخلاف ایک کالا قانون بنایا، اس کے احتجاج میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ملک کے مختلف ریاستوں میں، شہروں میں ایک احتجاجی پروگرام کو منظم کیا گیا، اور اسی سلسلے میں آج سرزمین بودھن پر اس کالے وقف قانون کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں آج بودھن کے امبیڈکر چوک پر آپ لوگوں کی موجودگی اس بات کا پیغام بی جے پی کو اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم پردھان منتری کو ایک پیغام دیتی ہے کہ ہم اس وقف قانون کو کالا قانون مانتے ہیں اور ہم اس وقف قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھارت کے آئین اور سمویدھان کے خلاف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اس قانون کے اوپر اپنی بات کو رکھنے سے پہلے یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں کہ غزہ میں جو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی نہ بھولیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ پوری مسلم دنیا اور جو مسلم ممالک کے ذمہ داران ہیں وہ خاموشی بنائے بیٹھے ہیں، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہادر فلسطینی جو پچھلے 70 سال سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو بچانے کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اور ایک سال کے اندر 60,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل اسرائیل کی بنیامین نتنیاہو کی ظالم حکومت نے ان پر حملہ کر کے قریب 60,000 فلسطینیوں کی جانیں لیں۔ 2 لاکھ فلسطینی غزہ میں لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں، یا تو وہ کسی بلڈنگ کے ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھر کسی بلڈنگ کے ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی لاشیں ان کے خاندان کو نہیں ملتی ہے۔ آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ غزہ میں ایسے 10,000 فلسطینیوں کو فوری وہاں سے نکالنا چاہیے تاکہ ان کو ایسے اسپتال میں ان کا طبی علاج کیا جا سکے، کیونکہ ان کو بہت گہرے زخم لگے ہیں اسرائیل کی بمباری اور اسرائیلی فوجوں کے حملوں کی وجہ سے۔ یہ WHO کی رپورٹ ہے کہ 10,000 فلسطینیوں کو فوراً نکال کر دوسرے اسپتالوں میں منتقل کرنا چاہیے۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ غزہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر بچوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں تو غزہ میں ایسے 10,000 سے زائد بچے جن کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایک غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن بنایا گیا جو غزہ میں اسرائیل ظالم نتنیاہو کی حکومت نے حملہ کیا تو 12 لاکھ لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے بمباری سے۔ 12 لاکھ لوگ غزہ میں بے گھر ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھوکے ہیں۔ تو یہ GHF نامی فاؤنڈیشن جب ان معصوم فلسطینیوں کو کہہ کر بلاتا ہے کہ آؤ
ہم تم کو کھانا دیں گے، تو جب وہاں پر یہ فلسطینی پہنچتے ہیں تو ان پر فائرنگ کی جاتی ہے. اس فائرنگ میں 830 فلسطینیوں کی جانیں جا چکی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی دعاؤں میں ان فلسطینیوں کے لیے دعا کریں. ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ ظالم بنیامین نتنیاہو کی حکومت کا خاتمہ بھی کرے اور اللہ ان لوگوں سے اپنا حساب کرے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اگر کوئی کربلا کی داستان کو کوئی دہرا رہا ہے آج کی تاریخ میں، تو وہ فلسطینی غزہ میں اور مغربی کنارے میں آج جدوجہد کر رہے ہیں. جو حسینی پرچم کو تھام کر وقت کے فرعونوں سے، نمرودوں سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، تو وہ فلسطینی ہیں. ہم چاہے بودن میں ہوں یا سرزمین بھارت میں ہوں، اگر ہم انصاف کو پسند کرتے ہیں، اگر ہمارے دلوں میں انسانیت ہے، تو ہم کو ان ظالم فلسطینی حکومت کے ظلم کی مذمت کرنی چاہیے اور پوری دنیا کو یہ روکنا چاہیے جو جینوسائیڈ نیتنیاہو کی حکومت کر رہی ہے، جس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے، جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے خلاف وارنٹ جاری کیے. مگر افسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ججوں پر سینکشن لگاتی ہے کہ کیسے تم نے نیتنیاہو اور اس کے وزراؤں کے اوپر آپ نے وارنٹ کو جاری کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہماری حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا، چاہے وہ نہرو ہو یا پھر گاندھی ہو، انہوں نے ہمیشہ فلسطینی کاز کی تائید کی. ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. صرف یہ بولنا کافی نہیں ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کے قائل ہیں. جو فلسطینیوں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس جینوسائیڈ کو رکانا بھارت کی بھی ذمہ داری ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں اس ظالم نیتنیاہو کو کہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کو روک لگائی جائے، ان کو ان کا جائز مقام ملنا چاہیے. دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ ہے بہار میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹینسو ریویژن کے نام پر جو ووٹر لسٹ اب بنائی جا رہی ہے. میں تلنگانہ کے آپ تمام لوگوں سے، خاص طور سے بھارت کے غریبوں سے، چاہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، خاص طور سے مسلمانوں سے، دلتوں سے، آدیواسیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تیار ہو جائیے. اگر تلنگانہ ہو یا ویسٹ بنگال ہو یا تامل ناڈو ہو یا بھارت میں پورے ریاستوں میں اس طرح کا انٹینسو ریویژن کروایا جائے گا، تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنا ایک ایک کا برتھ سرٹیفکیٹ بنائیے. ہاں، جو ہمارے بزرگوں کی عمر 70 سال کے اوپر ہے، ان کا برتھ سرٹیفکیٹ اگر ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ان کا پاسپورٹ بنائیے. آپ برتھ سرٹیفکیٹ اپنا بنائیے، اور اگر 10th کلاس کی مارک شیٹ ہے تو اس کو تیار رکھیے. اگر کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے اس کو تیار رکھیے، اگر نہیں ہے تو بنوائیے. پاسپورٹ نہیں ہے تو بنوائیے، برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو بنوائیے. اگر کوئی ریٹائرڈ پینشنر ہے تو جو پینشن کا آرڈر ملتا اس کو اٹھا کر رکھیے. اگر آپ کو 2 BHK کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ کو 2 BHK دیا گیا، اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھیے. اگر زمین گورنمنٹ نے آپ کو الاٹ کی تو اس کو اٹھا کر رکھیے. اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا تھے، اس کا ID کارڈ اٹھا کر رکھیے. کیونکہ یاد رکھیے میری اس بات کو کہ اب جب انٹینسو ریویژن ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن نے جو ہدایتیں BLOs کو دی ہیں بہار میں، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر الیاس صاحب کے گھر پر کوئی 3 مرتبہ BLO چلا جائے گا اور 3 مرتبہ کسی
जायज वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे तो BLO उसकी इत्तला ERO को और AERO को देगा, और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन तमाम ओहदेदारों को इत्तला देना कि इलियास साहब शायद भारत के नागरिक नहीं हैं। तो ये सिटीजनशिप का मसला पैदा हो जाएगा। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। मैं आज यहां बोधन की सरजमीन से खड़े होकर उन तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। आपके पास अगर गवर्नमेंट की स्कीम का दिया हुआ 2 BHK का सर्टिफिकेट है तो उसको उठाकर रखिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि 10 डॉक्यूमेंट की बात जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की वो यही 10 डॉक्यूमेंट है। हमने सुप्रीम कोर्ट को अख्तरुल ईमान मंजलिस की तरफ से गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा कि प्राइमा फेसी हम इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि आधार कार्ड को भी, जो इलेक्शन कमीशन का वोट डालने का एपिक कार्ड होता है, राशन कार्ड को भी वो कंसीडर करे। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। पासपोर्ट बना सकते, दबा के पासपोर्ट बनाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप आते हैं उस कास्ट में तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को बना के रखो। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्यों खुशी होगी बताता हूं मैं आपको। आपका नाम जब तक वोटर लिस्ट में रहा, जैसा हम अब मोदी से सवाल कर रहे हैं, बताओ गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है और दौलतमंद क्यों हो रहा है, तो मोदी ये नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल करे। अगर नौजवानों तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो तुमको इख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि फुला इलाके में बांग्लादेशी है, फुला इलाके में रोहिंग्या म्यांमार के लोग हैं, फुला इलाकों में नेपाली लोग आके बस गए, ये सब तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बाखबर कर रहा हूं। ये जज्बात में लाने के लिए, ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया कि पूरे भारत में इंटेंसिव रिवीजन होगा, और तेलंगाना में जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, मेरे ख्याल से अगर मेरा हाफिजा सही है तो 2007 में या फिर 2002 में हुआ था। मगर ये चीज की तैयारी करके रखिए। मैं भी रशादी साहब से बात कर रहा था कि हमको अनकरीब में तेलंगाना में हमारे सदर साहब की मौजूदगी में, उनकी क़यादत में एक मीटिंग करके हम तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को बुलाकर हम उनसे अपील करें, बल्कि हर जुमे के खुतबे से पहले जो लोग मस्जिदों में वाज करते हैं या बयान देते हैं, मेरी आपसे भी अपील है कि आप लोगों को बाखबर करिए। ये साजिशें की जा रही हैं। कल तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो वोट डालना तो दूर की बात, कोई आकर तुमसे कहेगा कि अपनी शहरियत साबित करो। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भिजा दिया जाएगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। पहले एसपी बॉर्डर को बोला जाएगा, एसपी बॉर्डर लेटर लिखेगा मिनिस्ट्री होम अफेयर्स को, वहां पर 3 ऑफिसर की दस्तखत के बाद आपका मुकदमा चलेगा। यानी आप अपने रोजगार से महरूम। सबसे ज्यादा बड़ी चीज यह है कि आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएंगे।
لوگ آپ کو انگلی اٹھا کر بولیں گے اس کا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا، یہ بھارت کا شہری نہیں ہے۔ اسی لیے آپ یاد رکھو، ابھی سے میں نے جو بات کہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ میرے دشمن بہت ہیں، مجھ سے اختلاف کرنے والوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ بھارت کے اگر کوئی لیلا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ مجھ سے بہت چاہنے والے ہیں، مگر اس کی پرواہ مت کرو، میں تم کو باخبر کر رہا ہوں، میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں۔ وہ طوفان آنے سے پہلے ہم کو تیاری کر لینا چاہیے۔ سازش کرنے والے کی سازش میں اس کو ناکام کرنے کے لیے ہم کو آج سے تیاری کرنا پڑے گا۔ جو لوگ ہمارے ملک میں، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا، بے شرمی کی حد ہے کہ تم آج ہم سے کہہ رہے ہو کہ بتاؤ تم بھارت کے شہری ہو یا نہیں ہو۔ ارے اگر ہم سے پوچھنے والوں، جاؤ انڈمان کی اس کالا پانی کی جیل سے جا کر پوچھو، اگر اللہ اس جیل کے دیواروں کو، اینٹوں کو زبان دے گا تو پکار پکار کر کہیں گے کہ یہاں پر وہ مجاہدین قید تھے جنہوں نے انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا، جنہوں نے انگریزوں کو معافی نامہ لکھ کر نہیں دیا اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اگر اللہ مالٹا کی جیل کو، اس جیل کے صحن کو اگر اللہ بولنے کی طاقت دے گا تو پکار پکار کر کہے گا کہ اس سردی میں یہاں پر مجاہدین تھے جنہوں نے انگریزوں سے سودا نہیں کیا۔ اگر اللہ مراد آباد کے اس زمین کو اللہ حکم دے گا تو مراد آباد کی زمین پکار کر کہے گی کہ وہ یہ سرزمین ہے جہاں پر علامہ کافی نے نعت شریف پڑھ کر پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال دیا، مگر انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آج تم ان سے، ان کے وارثین سے پوچھ رہے ہو کہ کاغذ دکھاؤ، یقیناً ہم پوری تیاری کریں گے۔ ارے جو ملک کا وزیر اعظم اپنی ڈگری عوام کو نہیں دکھاتا، وہ بہار کے غریبوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ میں اپنی ڈگری دکھانے کو تیار ہوں، کیونکہ اس کے بعد کوئی بولیں گے آپ دکھاتے کیا؟ میں ڈگری دکھانے کو تیار ہوں، مگر آج آپ ان غریبوں سے کہہ رہے بہار کے، سیمانچل کی سرزمین کے بسنے والے غریب مسلمان نوجوان، 6-7 لاکھ نوجوان تو حیدرآباد میں، بمبئی، ممبئی میں، پنجاب کی کھیتوں میں، دلی کے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، اور وہ کہاں آئیں گے وہاں پر؟ وہاں سے نکل کر آنے کا ان کی 1 مہینے کی قریب تنخواہ اس میں صرف ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ کو میں باخبر کر رہا ہوں، آپ تیاری کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ میری تقریر کے بعد بی جے پی کی طرف سے یا کوئی اور طرف سے بولیں گے انہوں خواہ مخواہ ڈرا رہے ہیں، ڈرا نہیں رہا ہوں۔ یہ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر ان کے جتنے نوٹیفیکیشن ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے، کیونکہ اخترالایمان ہمارے بہار کے صدر نے خود سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے۔ ہم نے اپنے پیٹیشن میں ان تمام باتوں کو کہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، تو اس لیے میرے کو کہنا تھا کہ آپ اس پر غور کریے۔ تیسری بات جس کا ذکر مفتی زبیر صاحب نے کیا، میرے بھائی یاد رکھو، ہم ایک جسم واحد کی طرح ہیں۔ اگر ہمارے جسم میں کسی ایک جگہ تکلیف ہوتی تو ایمان یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم مومن اسی وقت ہو جب تم کسی کی تکلیف کو اپنے سینوں میں محسوس کرو گے۔ آج آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے، بنگالی مسلمان ہیں۔ آسام میں 2 قسم کے مسلمان، ایک بنگالی زبان بولنے والے جن کو میاں بولتے، اور ایک دوسرے آسام کے مقامی جس کو انگریزی میں بولتے ہیں انڈیجینیس۔ آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ آسام میں وہاں کے چیف منسٹر نے ایک مشن وسندھرا شروع کیا، جس کے تحت اگر کوئی گورنمنٹ کی زمین پر اپنا گھر بنا لیا، کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو اس کو حکومت ان کو زمین کے حقوق دے گی، ریگولائز کرے گی، مگر بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو مشن وسندھرا میں ان کو زمینیں نہیں دی جا رہی ہیں۔
آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، جولائی 2025 میں 3,300 بنگالی زبان بولنے والے بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہندو بھی ہیں تھوڑے بہت، ان کو بے دخل کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا۔ کتنے؟ 3,300 پریواروں کو، 3,300 افراد کو نہیں۔ اگر 3,300 کو آپ پکڑ لیے، اس کی بیوی اور 2 بچے، تو آپ یہی 7-8 ہزار ہو جاتے۔ ایک مہینہ بھی نہیں ختم ہونے آ رہا ہے، قریب 7,000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ ڈبری میں، لکھیم پور میں، نلباری میں، گولپارا میں، اور جو گورنمنٹ لینڈ پر گھر بنا لیے، فارسٹ لینڈ پر گھر بنا لیے۔ صرف ڈبری میں 1,400 خاندانوں کو ان کو ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے مکھیہ منتری کہہ رہے میں تھرمل پلانٹ بناؤں گا، ایک بڑے سرمایہ دار کو بلا کر کہہ رہے اور پاور پلانٹ بنا رہے، اور 1,400 لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ پھر جولائی 12 کو آسام کے مکھیہ منتری نے بیان دیا کہ یہ کون بنگالی مسلمان زبان بولنے والے مسلمان ہیں جو 200-300 کلومیٹر دور جا کر اپنے گھر بار کو بساتے ہیں۔ یہ سازش ہے، کہہ رہے وہ، کہہ رہے سازش ہے ہم کو اقلیت بنانے کے لیے۔ کیا کوئی چیف منسٹر اس طرح کی بات کرے گا جو بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان پر حلف لیا، اوت لیا؟ اور پھر 11 جولائی کو چیف منسٹر نے کہا کہ ہم 25,000 ایکڑ کو صاف کر چکے ہیں، 25,000 ایکڑ کو۔ اور پھر 12 ستمبر 2024 کو پولیس فائرنگ میں جبیر علی حیدر علی کی موت ہو گئی۔ اب میرے کو معلوم ہے کہ میرے اس تقریر کے بعد، کیونکہ ہم لیلا ہیں، ہمارے پورے مجنو ہمارے پیچھے کل سے پیچھے پڑ جائیں گے، مگر سنو میری بات کو۔ آسام کی اکنامک سروے کی رپورٹ ہے اسمبلی کی 2016-17 میں، جس رپورٹ کو آسام کے اسمبلی میں کیا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 7,000 کلومیٹر 7,000 اسکوائر کلومیٹر آسام کی زمین میں ایروجن میں جو زمین کٹ جاتی ہے، 8,000 ہیکٹر ایسی زمین ہے جہاں پر زراعت نہیں کر سکتے کیونکہ مٹی جمع ہو جاتی۔ اور آسام میں کیا ہوتا، سیلاب آیا تو لوگ، یہ زمین کٹ گئی، ایک 10 گاؤں چلے گئے تو کشتی میں اپنا سامان رکھا، دوسری جگہ پر جا کر اپنی جھوپڑی لگا لی۔ بتاؤ یہ کون سی حکومت ہے جو جھوپڑیوں کو اکھاڑ کر غریبوں کو بے گھر کر رہی ہے؟ کیسا بھارت، وکشت بھارت بنے گا؟ میرا بھی خواب ہے کہ بھارت 2047 تک وکشت بھارت بنے، مگر کیسا وکشت بھارت بنے گا جب ہم غریبوں کو صرف غریبی کے نام پر گھروں سے نکال رہے آسام میں؟ اور کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ 9 اپریل انڈیا ٹوڈے کا کانفرنس ارون جیٹلی نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ بھارت میں 30 کروڑ لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے؟ 30 کروڑ غریبوں کے پاس بھارت میں زمین نہیں ہے۔ بتاؤ مودی جی، بتاؤ آر ایس ایس، بتاؤ بی جے پی کا، ان آسام کے بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کی اللہ ان کی مدد فرمائے۔ جو حکومت ظلم کر رہی ہے، یاد رکھو تم وقتیہ طور پر ظلم کرو گے، تمہارا ظلم مٹے گا انشاءاللہ تعالی، تمہارا ظلم مٹے گا، تاریخ میں تمہارا نام نہیں ہوگا۔ تم ایک اسمبلی کا الیکشن جیتنے کے لیے غریبوں کو اپنے گھر سے بے گھر کر رہے ہو۔ ارے کیا تم زمین نہیں دے سکتے؟ تمہاری حکومت کی مشن وسندھرا میں تم کیوں نہیں دیتے آسام میں بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان بنگالی زبان بولنے والے ہمارے مسلم بھائیوں کو یاد رکھیں۔ اب آ جائیے وقف کے قانون پر۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں، کیا تلنگانہ کے انڈومنٹ بورڈ میں کوئی غیر ہندو ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ کیا تلنگانہ کے ہندو انڈومنٹ بورڈ میں کوئی کمشنر غیر ہندو ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔
جب تلنگانہ کے انڈومنٹ بورڈ میں نہ ممبر، نہ کمشنر، نہ اسسٹنٹ کمشنر غیر ہندو بن سکتا ہے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آخر کیوں مودی کی حکومت نے کہا کہ تلنگانہ کے وقف بورڈ میں کم سے کم 4 ممبر، منیمم 4 ممبر غیر مسلم ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی کا وائلیشن نہیں ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر ہر جگہ کیوں نہیں بناتی آپ؟ اگر آپ کسی انڈومنٹ مندر کو، گڑی کو، بھگوان کو اپنی زمین دے سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ سے، ہمارے ہندو بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس گڑی کو، اس بھگوان کو یا کسی مندر کو آپ اپنی جائیداد دے رہے ہیں، اس میں اپنے بچی کا حق مارنا نہیں۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں اپنی جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں، اللہ کو مالک بناتا ہوں، وقف الاولاد کرتا ہوں، تو مودی بول رہے کہ بچیوں کا حق نہیں مارنا۔ ارے بچے کا سوال نہیں ہے، اللہ کو دے رہا ہوں، یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے، اورل ہم گفٹ دے سکتے، اس کو ہبہ بول سکتے۔ اب مودی یہ بول رہے کہ اورل آپ پراپرٹی اپنی اولاد کو دے سکتے، مگر اورل آپ پراپرٹی قانون بننے کے بعد وقف بورڈ کو نہیں دے سکتے۔ کیا یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے خلاف نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارے ہندو بہنوں کو سمجھنا چاہیے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں مسلمان ایسا نہیں ہے۔ آپ بھگوان کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس زمین و آسمان کے خالق کو سب ماننے والے ہیں۔ اگر ہم ہمارے زمین و آسمان کے خالق کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہم دے رہے ہیں، تو پھر 2 قانون کیسے ہوں گے؟ یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہے۔ یعنی کس کو بتائے ہم؟ کل جا کر کوئی بی جے پی کا آدمی نظام آباد میں بولے گا نہیں نہیں الیاس صاحب تم یہ ملگی وقف نہیں کر سکتے، تو مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی 5 سال تک نہیں دے سکتے۔ اچھا 5 سال کا سرٹیفکیٹ کون دیں گے؟ امت شاہ دیں گے؟ بتاؤ کون دے گا سرٹیفکیٹ ہم کو 5 سال کا؟ کلکٹر صاحب دیں گے، ایس پی صاحب دیں گے۔ ارے جو کلمہ پڑھ لیا انہیں مسلمان ہو گیا۔ جب ہندو دھرم کو ماننے والا مان جاتا ہے، ہندو ہو جاتا ہے، تو مسلم دھرم کو ماننے والے کو یہ ٹیسٹ کیوں؟ یہ ٹیسٹ کیوں؟ بتاؤ آپ، آخر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں 5 سال تک نہیں دے سکتے۔ میری ایک RSS کے وابستہ کئی تنظیمیں پارلیمنٹ کو آئے تھے، مجھ سے بولے کہ آپ خواہ مخالفت کر رہے۔ میں نے کہا یہ بات بتائیے، اگر کوئی مسلمان چاہے ہندو دھرم کو پراپرٹی اپنی دے سکتا، تو بولے ہاں دے سکتا۔ ملا پھر میں اپنے اللہ کے نام پہ کیوں نہیں دے سکتا ہوں؟ بولے نہیں 5 سال کا قانون۔ بولا چلو مان لیا تم کو ہماری بات کو تھوڑی دیر کے لیے۔ 5 سال میں کیا کسی کو دے سکتا ہوں ہندو دھرم کی مندر کو، عیسائیوں کے گرجاؤں کو، سکھ دھرم کے گردوارہ کو؟ ہاں برابر دے سکتے ہو ان کو آپ۔ ملا وہاں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں؟ یہ کون سا آرٹیکل 14 ہے بتاؤ؟ تو بولے تمہارے سے بحث کرنا بیکار ہے۔ ارے بحث نہیں کر رہا ہوں، جب سب کو دے سکتے تو وہاں بھی لگا دو 5 سال کا قانون۔ لگا سکتے آپ 5 سال کا قانون۔ 5 سال کی بات کرے تو آپ 5000 سال پہلے چلے جاتے، آپ 5000 سال پہلے چلے جاتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قانون میں یہ تمام نقص ہیں، اور جو حالیہ دنوں میں مرکزی حکومت نے رولز بنائے، یہ بڑا انکنسسٹنٹ اور غیر واجبی کام نریندر مودی کی حکومت نے کیا کہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے، ریزرو فار انٹریم آرڈرز ہے، کم سے کم رک جاتے اخلاقی طور پر، مگر آپ نے ایک رول بنایا، اور رول 6(1) رول 10(1) کیا کہتا ہے کہ آپ کو
3 महीने के अंदर वक्फ रजिस्टर में जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुतवल्लियों को होगा। रूल 10(2) ये बोलता है कि डॉक्यूमेंटेशन, वक्फ डीड्स, ये सब चीजों को आपको रिकॉर्ड में देना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंस में क्या होगा? रूल 7 सबसे खतरनाक रूल 7 है। 3C एक सेक्शन है इस कानून में जो कहता है कि अगर गवर्नमेंट में वक्फ बोर्ड में कब्जा होगा तो गवर्नमेंट एक सीनियर ऑफिसर को यह बोलेगी कि आप तय करो ये जायदाद वक्फ की है या गवर्नमेंट की है। अब आप बताइए, महल्ले में अगर कोई लड़ लेते, आप मौलाना के पास चले गए, मौलाना बोलते ठीक है मैं तुम दोनों के दरमियान में फैसला करूंगा, यानी और लोग बैठ जाएंगे, मगर वो मौलाना का ताल्लुक या उस बड़े का ताल्लुक उस दोनों लड़ने वालों से नहीं होता, ना उनके दोस्त होते ना रिश्तेदार होते, क्योंकि उनको आजादाना तौर पर अपना फैसला करना पड़ेगा। कानून में उसको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते। हुकूमत बोल रही कि झगड़ा हमारा तुम्हारा होगा, हमारा ऑफिसर होगा। अरे कहे का होगा? बाप बेटी के हक में, बेटे के हक में फैसला नहीं करेगा तो इंसाफ कहां होगा बताओ आप? तो इन्होंने क्या बोल रहे रूल 7 में कि 1 साल के अंदर उस डेजिग्नेटेड अफसर को चले जाना, चला गया, मगर ओनर कौन होगा? वक्फ बोर्ड होगा या गवर्नमेंट होगी, उसका किसी को नहीं मालूम। रूल 10(2) देख लो आप, रूल 10(C) देख लो आप, ये ऐसे रूल्स बनाए गए जिससे वक्फ को नुकसान होगा। रूल 10(2)O, 11(2)P। अब इस कानून में कह दिया गया कि अगर कोई कबायली है, आदिवासी है, तो वक्फ नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते भाई? भारत के संविधान में कोई भी आदिवासी मुसलमान हो सकता है। लक्षद्वीप का MP मुसलमान है, हमदुल्ला सईद आदिवासी है। क्या लक्षद्वीप का मुसलमान अल्लाह के नाम पे जायदाद नहीं कर सकता? तो आपने रूल बना दिया कि रूल 10(2)O, रूल 11(2)P जो 5th और 6th शेड्यूल में आता है। बताइए आप क्या है ये? फिर रूल 6(1) रिट्रोस्पेक्टिव, यानी पहले क्या हुआ था। यानी ये सब ऐसे रूल्स बनाए जा रहे हैं जिससे वक्फ बोर्ड का नुकसान कराना चाहते हैं। इसीलिए हमको अपने एहतजाज को कामयाब करना है। और याद रखिए, बीजेपी RSS के पास एक लिस्ट है जो कहते हैं कि तारीख के किसी वक्त में मस्जिद नहीं थी। ये कौन तय करेगा? इस तरह का काला कानून बनने के बाद कलेक्टर को, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को इतने पावर्स दे दिए गए रूल 3C में। और फिर हमसे कहा जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। अरे अगर 500 साल 600 साल पुरानी मस्जिद होगी, कहां से डॉक्यूमेंट मिलेगा बताओ? बल्कि मस्जिद हो, मंदिर हो, कहां से डॉक्यूमेंट आएगा? 600 साल पुराना कहां से आएगा डॉक्यूमेंट? मगर मोदी बोल रहे नहीं, डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अरे वक्फ बाय यूजर को तुमने निकाल दिया। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बाय यूजर का ताल्लुक भारत के आईन के बेसिक स्ट्रक्चर से है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह काला कानून है जो मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रस्तानों को, ईदगाहों को छीनना चाहती है। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुस्तकबिल में कोई भी वक्फ ना कर सके। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों को उनकी इबादतगाहों से दूर कर दिया जाए। इसमें किसी भी तरीके से वक्फ को बचाने का कोई कानून नहीं है। क्यों 3C लाए? आसार कदीमा है, कई मसाजिद आसार कदीमा के मातहत आती हैं। मालिक अब वक्फ बोर्ड नहीं होगा, मालिक आसार कदीमा होगा। माने बनाने वाला कौन? और आसार कदीमा के नाम पर ASI उसका मालिक बन जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी की पॉलिसी है। और हमारे पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में हमारे कुरैश बरादरी के भाई स्ट्राइक पर हैं। वो बेचारे भैंस काट सकते हैं महाराष्ट्र में,
गांव रक्षक उनको पीटते हैं। अब उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मैंने आज उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि बहुत अच्छा आपने काम किया, आप उनको जानवर लाने भी नहीं दे रहे, आप उनको लाइसेंस नहीं दे रहे दुकानों को महाराष्ट्र में, और कोई वहां पर अनाप शनाप बयान देता है कि अज़ां को बदल दो, फुला को बदल दो। अरे मोदी जी, भारत को आप क्या करना चाहते बताओ आप। मैं बीजेपी से कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस मुल्क से मोहब्बत करते तो बताओ, क्या यह सच नहीं है कि भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा चीन से है। अब तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान घुस गए। अरे मुल्क को जिससे खतरा है तुम उसकी तरफ तवज्जो करो ना। तुम मुल्क के अंदर ये क्या कर रहे हो? चीन हर तरफ से भारत को घेर रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर चीन वहां पर बांग्लादेश की जनता के लिए, अवाम के लिए एयर स्ट्रिप बना रहा है। आप खड़े होकर भारत से देख सकते। अरे दुश्मन भारत का हमारे दरवाजे तक आकर दस्तक दे रहा है, और आप भारत में कोई कह रहा है ये मत करो, वो कर दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर तोड़ दो, मस्जिद छीन लो। ये क्या होगा? ये भारत के मफाद में बताओ हमको। पहलगाम में 26 हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान के 4 टेररिस्ट ने उनकी जान ले ली, और वहां के गवर्नर साहब अब बोल रहे हैं जुलाई के महीने में मैं जिम्मेदार हूं। हम सुनते थे बासी कड़ी को उबाल नहीं आता, मगर बासी कड़ी को उबाल आ ही गया। अगर तुम जिम्मेदार है तो छोड़ो ना, छोड़ के चले जाओ। आखिर कैसे उस पहलगाम में वहां पर आतंकवादी कैसे पहुंचे बताओ हमको। अगर तुम ये कह रहे हो कि बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तुमको उसकी खबर है, तो पहलगाम में वो 4 टेररिस्ट कैसे पहुंचे मेरे को बताओ। तुम बोल रहे कि बिहार में नेपाली हैं, तो फिर पहलगाम में 4 टेररिस्ट कैसे आए? तुम सो रहे थे? तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके बैठा था ताकि वहां पर 26 हमारे हिंदू भाइयों के सरों में गोली मार दी जाए? बताओ। जब तुम इलेक्टोरल लिस्ट के नाम पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल रहे, अरे पहलगाम का बदला लेना है। ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखो जब तक कि वो 4 टेररिस्ट जो भारत के 26 लोगों को उनका मजहब पूछकर गोली मारे, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, जब तक वो मारे नहीं जाते, हम तुमको सवाल करते रहेंगे। पहलगाम मोदी हुकूमत की एक सिक्योरिटी लैब्स का एक कामयाब आपके सामने एक एग्जाम्पल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम यहां की हुकूमत से भी कहना चाहेंगे कि आप ताउन करें गरीबों को इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इनका पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन को जल्द से जल्द कराने के लिए। हम भी नहीं चाहते कि तेलंगाना में ऐसी हुकूमत आए जो हिंदू और मुसलमानों में नफरत को बढ़ावा दे। हम नहीं चाहते कि कोई वो ताकतें यहां पर मजबूत हों जो बुलडोजरों से घरों को तोड़ना चाहते हैं। हमने हमेशा दिलों को जोड़ने वालों का साथ दिया, दिलों को तोड़ने वालों का साथ कभी नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अल्लाह उनकी कोशिशों में उनको कामयाब और कामरान करेगा। क्या आप इस वक्फ कानून के खिलाफ हैं? क्या आप इस कानून के खिलाफ हैं? तो नारा लगाइए, वक्फ कानून को वापिस लो। जोर से बोलो भाई, जरा जोर से बोलो। वक्फ कानून को वापिस लो, वक्फ कानून को वापिस लो। हिंदुस्तान, भारत, अस्सलाम वालेकुम।